وفائے عہد۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سادہ دربار خلافت سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے کہ اچانک ایک خوشرو نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی، یا امیر المؤمنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے نوجوان، میں نے ان مدعیوں کا دعویٰ تو سنا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس نے جواب دی، پورا واقعہ بیان کیا کہ ہاں حضرت، مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے اور میں نے پیش میں آ کر ایک بڑا پتھر کھینچ مارا ہے جس کے ضرب سے وہ ضعیف مر گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھے اعتراف ہے تو اب قصاص کا عمل لازمی ہو گیا اور اس کے عوض تجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ جوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے امام کے حکم اور شریعت کا فتویٰ ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک درخواست ہے، میرا یہ درخواست پورا کیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، بتائیے کیا درخواست ہے؟ اس مجرم نے عرض کیا، میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو جائے تو اس کے حوالہ کر دینا۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جاؤں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں سر جھکا کر ذرا اور فرمایا اور پھر سر اٹھا کر ارشاد فرمایا، اچھا کون ضمانت کرتا ہے اس نوجوان کی کہ تو 3 دن کے بعد تکمیل قصاص کے لیے چلا آئے گا؟ فاروق اعظم کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین کے چہروں پر ایک نظر ڈال کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ذر تم ضمانت کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت کرتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایسے جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی راضی ہو گئے۔ ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار بدستور قائم ہوا۔ تمام جلیل القدر صحابہ جمع ہوئے۔ وہ دونوں نو عمر مدعی بھی آئے۔ حضرت ابو ذر بھی تشریف لائے اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار ہونے لگا۔ اب وقت گزرتا جاتا تھا اور اس مجرم کا پتہ نہیں۔ صحابہ میں ابو ذر کی نسبت تشویش پیدا ہو گئی۔ دونوں نوجوانوں نے بڑھ کر کہا، اے ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال اور ثابت قدمی سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نہ آیا تو اللہ کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ عدالت فاروقی بھی جوش میں آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جو شریعت اسلامی کا تقاضا ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ میں تشویش پیدا ہو گئی۔ بعض صحابہ اب دیدہ ہو گئے اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو، انہیں اس کو معاف کر دو۔ انہوں نے قطعی انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار ہوا، حالت یہ کہ پسینے میں ڈوبا ہوا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، خند جبینی سے سلام کیا اور عرض کیا، میں اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر کے آیا ہوں اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، امیر المؤمنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ کون اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ 9 روز سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی، مگر سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنایا تو مجھے انکار مروت کے خلاف معلوم ہوا اور اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت قبول کر لی۔ اس کے پہنچنے سے حاضرین میں ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں مدعی نوجوانوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المؤمنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ سب نے ایک نعرہ بلند کر دیا اور حضرت فاروق اعظم کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا اور فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا اور تم اپنی اسی نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اس حق کو خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر چکے، لہٰذا اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ لیں گے۔ یہ عجیب و غریب وفائے عہد کا واقعہ اس مسرت و شادمانی پر ختم ہوا۔
اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر بھی وفائے عہد پیدا کرے اور ہمیں بھی وفائے عہد کے ساتھ زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔